دن بدن کھلنے لگا ہے نعمت الاسلام یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 309واں دن 9 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، صحابہ رضی اللہ عنہم کی شہادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ غزوہ احد میں مارے گئے مشرکوں کے رشتہ داروں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے چند آدمیوں کو مدینہ بھیجا۔ انہوں نے خود کو مسلمان بتا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی احکام اور قرآنی تعلیم کے لیے ماہرین قرآن کو اپنے ساتھ بھیجنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سرداری میں 10 صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ راستے میں ان کے ساتھ بدعہدی کر کے 7 صحابہ رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا، باقی 3 صحابہ کو زندہ گرفتار کر لیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو ابو سروعہ نے اپنے باپ حارث بن عامر کے بدلے میں شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ کو مکہ کے راستے میں زہران کے مقام پر شہید کر دیا گیا، اور صفوان بن امیہ نے تیسرے صحابی زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ کو 50 اونٹ دے کر اپنے باپ کے بدلے میں قتل کرنے کے لیے خرید لیا۔ ان کی شہادت کے وقت قریش کے سردار تماشا دیکھنے آئے تو ابو سفیان نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، زید، تمہارے بدلے اگر محمد کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، مجھے اپنی جان کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں۔ یہ جواب سن کر ابو سفیان نے کہا، میں نے محمد کے ساتھیوں جیسی محبت کرنے والا کہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، دل کا نظام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں دل بنایا جو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے اور اپنا کام بغیر کسی تھکاوٹ کے کرتا رہتا ہے، جس سے جسم کے تمام حصوں میں خون اور زندگی کے لیے ضروری اجزاء پہنچتے ہیں۔ چاہے ہم سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں یا اور کسی کام میں مشغول ہوں، یہ ہر وقت اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ تھک کر رک جائے اور اپنا کام بند کر دے تو ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے جو ہر وقت اسے اپنے کام میں مشغول اور دھڑکتا ہوا رکھتی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں طواف زیارت کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر حج میں قربانی کرنے کے بعد لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل صاف کریں اور اپنی منتوں یعنی حج کے واجبات کو پورا کریں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ فائدہ، خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے مراد طواف زیارت ہے جو کہ فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں حجر اسود کو بوسہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور حجر اسود کو جب بوسہ دیا تو اس پر منہ رکھ کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ جگہ رونے ہی کی ہے۔ نوٹ: حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، بس ایک سنت ادا کرنے کے لیے حرام کام کرنا جائز نہیں، لیکن بھیڑ کے وقت حجر اسود کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے استلام کر لیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ تسبیحات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ اور 100 مرتبہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں گانا سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گانا دل میں نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ نمبر 7،
دنیا کے بارے میں پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی برتن بھرنے کے اعتبار سے پیٹ سے برا نہیں ہے، یعنی جتنا پیٹ کا بھرنا برا ہے اتنا کسی برتن کا بھرنا برا نہیں ہے، اور چونکہ مجبوری ہے کھانا ہی پڑتا ہے، اس لیے 1/3 پیٹ کھانے کے لیے اور 1/3 پیٹ پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل ایمان کا بدلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس ایسے ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے، اور یہ بدلہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نیند نہ آنے کا علاج۔ حضرت خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے کے لیے بستر پر آؤ تو یہ کہہ لیا کرو اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کن لی جارا من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او ان یبغی علی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک ولا الہ الا انت۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا سہارا مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا کام بنانے والا ہے۔ جس کے کام بنانے والا اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا کام بنانے والا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔